پرکشش آواز سے، اپنے انداز بیان سے، اپنے کتاب سے اور اپنے عمدہ بیانات سے سامعین کو مستفید کرنا۔ مولانا عبدالغفار صاحب ملکی ریسرچ اسکالر بنارس ہندو یونیورسٹی آپ تمام سامعین سے خطاب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله وإن قتلت فهرقت ولا تؤذن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موتان فاصبر وأمسك على أهلك من قولك ولا ترفع عصاك عنهم أدبا وأخذهم في الله۔ رواه أحمد في مسنده وحسنه الألباني۔ محترم علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک لمبی حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث میں
اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کا حکم دیا، اور میرا خیال ہے کہ اگر ہم صرف ان 10 باتوں پر ٹھیک طریقے سے عمل کریں، ان 10 باتوں کو اپنا لیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ 10 باتیں کافی ہیں۔ یہ 10 باتیں اللہ کے نبی اپنے بڑے پیارے صحابی حضرت معاذ بن جبل کو بتا رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، اللہ کے رسول نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ ہمارے یہاں اردو میں وصیت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے مرنے کے ٹائم جو بات ایک آدمی مر رہا ہے، مرنے کے پہلے جو بات بولتا ہے اس کو وصیت بولتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ہر اہم بات کو وصیت بولتے ہیں، یعنی ایک ہوتی ہے نصیحت، اور نصیحت اگر بہت اہم ہو تو اس کو بولتے ہیں وصیت۔ ابھی ہمارے شیخ محترم مولانا ایوب سلفی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، آپ نے تقریر کی، آپ کی تقریر سن کے صحابہ کرام رونے لگے۔ صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری تقریر ہے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اوصینا، اے اللہ کے رسول ہمیں وصیت کیجیے۔ تو وصیت مینس امپورٹنٹ، اہم بات۔ اللہ کے رسول نے کوئی بہت اہم بات بتائی، اس کو وصیت بولتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کیا کہہ رہے ہیں؟ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے اللہ کے رسول نے 10 باتوں کی وصیت کی، 10 اہم باتیں بتائیں۔ اب آئیے ایک طرف سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، لا تشرک باللہ۔ اللہ کے نبی نے 10 باتوں میں سب سے پہلی بات جو بتائی وہ یہ بتائی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، وَحُرِّقْتَ، تم کو جلا دیا جائے، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے، تمہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے، لیکن کبھی شرک نہ کرنا، توحید سے سمجھوتا نہ کرنا۔ کبھی آپ نے غور کیا اسلام میں ایک آدمی جب داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ کلمہ کیا پڑھتا ہے وہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ یہ صرف زبان سے ایک چیز آدمی نے بول دی مسلمان ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ کلمہ بڑی بھاری چیز ہے۔ یہ کلمہ صرف زبان سے نکلنے والی ایک بولی نہیں ہے کہ زبان سے کلمہ بول دیا ہو گیا کلمہ۔ ایک بندہ جب زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، جب وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ دعا میں کروں گا تو اللہ سے کروں گا، قسم کھاؤں گا تو اللہ کی کھاؤں گا، جھکوں گا تو اللہ کے آگے جھکوں گا، نظر و نیاز مانوں گا تو اللہ کی مانوں گا، بھروسہ کروں گا تو اللہ کی ذات پر کروں گا، لو لگاؤں گا تو اللہ سے لگاؤں گا، امید لگاؤں گا تو اللہ سے لگاؤں گا، ڈروں گا تو اللہ سے کروں گا، عبادت کی تمام چیزوں کو اگر میں خاص کروں گا تو اللہ کے لیے کروں گا۔ کلمے کا مطلب ہے۔ اسی لیے اس کلمے کا اتنا پاور ہے، اس توحید کے اندر اتنی طاقت ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو، شاید آپ نے یہ حدیث نہ سنی ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، جو کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، اس کلمے کے اندر کتنا پاور ہے، کتنی طاقت ہے، ذرا اس حدیث سے اندازہ لگائیے۔ حدیث ہے ترمذی شریف کی، حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمرو بن عاص کہتے ہیں
ان اللہ سیخلص رجلا من امتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو لائے گا جو بہت گنہگار ہوگا، جو دنیا میں بہت بڑا پاپی رہا تھا، بہت گناہ اس نے کیے تھے، اتنے گناہ کیے تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے لہو تسعون سجلا من الذنوب، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر، اس کے گناہ ایک رجسٹر میں نہیں بلکہ 99 رجسٹروں میں پھیلے ہوئے ہوں گے، اور ہر رجسٹر اللہ کے نبی فرماتے وَكُلُّ سِجِلٍّ إِلَى مَدِّ بَصَرِهِ، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا ہے، اتنا لانگ ہے، اتنا طویل ہے کہ جہاں تک آدمی کی نگاہ پڑتی ہے وہاں تک رجسٹر چلا جاتا ہے۔ کتنا بڑا پاپی تھا وہ، کتنا گنہگار تھا، ایک رجسٹر نہیں 99 رجسٹر، اور ہر رجسٹر جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک پھیلا ہوا ہے، اتنا بڑا پاپی ہے۔ اب اللہ اس بندے سے سوال کرتا ہے میرے بندے الظلمک کتبت الحافظون، میرے بندے یہ بتا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے جن فرشتوں کو تیرے گناہ لکھنے کے لیے، تیری نیکی لکھنے کے لیے رکھا تھا، میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ انیائے کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا فرشتوں نے بڑھا دیا ہے، تو نے کوئی نیکی کی تھی اس کو گھٹا دیا ہے؟ بندہ کہے گا یا ربی، اے اللہ تیرے فرشتوں نے کوئی انیائے نہیں کیا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا ہے، جتنے گناہ میں نے کیے تھے وہ سارے کے سارے گناہ لکھے، ایک بھی گناہ زیادہ نہیں، جتنے گناہ کیے تھے سب لکھے۔ اللہ پوچھے گا اللہ کا وجود، میرے بندے یہ بتا کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے مجبوری میں یہ گناہ کیے تھے، تجھے زبردستی تجھ سے یہ پاپ کرائے گئے تھے؟ اے میرے بندے یہ جتنے پاپ تو نے کیے، کیا ان پاپوں کے کرنے کا، ان گناہوں کے کرنے کا تیرے پاس کوئی بہانہ ہے؟ بندہ کہے گا لا یا ربی، اے اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سارے گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے، یہ سارے گناہ میں نے بغیر کسی مجبوری کے کیے۔ بندہ بالکل مایوس، اتنا بڑا گنہگار ہے، 99 رجسٹر ہیں، اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ تیرے پاس کوئی بہانہ ہے، کوئی عذر ہے؟ بندہ کہہ رہا نہیں ہے اللہ کوئی عذر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ترمذی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا میرے بندے سے ایک نیکی میرے پاس رکھی ہوئی ہے، فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک کارڈ نکالا جائے گا۔ عربی میں کارڈ کو بطاقہ بولتے ہیں، اسی لیے وزٹنگ کارڈ کو بطاقۃ اللقاء بولتے ہیں۔ بطاقہ مینس کارڈ، کارڈ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ وزٹنگ کارڈ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 2x3، 2 انچ چوڑا 3 انچ لمبا ایک کارڈ نکالا جائے گا۔ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ، ایک کارڈ نکالا جائے گا، اس کارڈ میں کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کارڈ میں یہ کلمہ لکھا ہوگا جس کلمے سے ایک مسلمان اسلام کے اندر آتا ہے، جس کلمے کو پڑھ کر ایک غیر مسلم بھی اگر اسلام قبول کرنا چاہے، اگر اسلام دھرم کو سویکار کرنا چاہے، نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، حج کرتا رہے، لیکن جب تک یہ کلمہ نہ پڑھے تو کوئی اسلام دھرم کو سویکار نہیں کر سکتا، اسلام کے اندر نہیں آ سکتا۔ وہی کلمہ اس کارڈ کے اندر لکھا ہو۔ بندہ کہے گا ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، اے اللہ یہ چھوٹا سا کارڈ ہے اور اس میں سارے میرے گناہوں کے رجسٹر ہیں، اے اللہ ان رجسٹروں کے سامنے، ان لمبے چوڑے رجسٹروں کے سامنے اس چھوٹے سے کارڈ کی اوقات کیا ہے، اس کی ویلو کیا ہے؟ بندہ کہے، اللہ کہے گا میرے بندے آج تیرے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا،
ترازو کے ایک پلڑے میں اس کے سارے گناہوں کے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، اور دوسرے پلڑے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ چھوٹا سا کارڈ رکھ دیا جائے گا جس کارڈ کے اوپر کلمہ لکھا ہوگا، اور اس کے بعد جب ترازو اٹھایا جائے گا، جب ترازو وزن کیا جائے گا، حدیث کے الفاظ ہے فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ کارڈ بھاری پڑ جائے گا، وہ کارڈ بھاری پڑ جائے گا، اور وہ سارے کے سارے گناہوں کے رجسٹر ہلکے پڑ جائیں گے، بندہ بچ جائے گا، بندہ نجات پا جائے گا، اللہ کے حضور کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ توحید کی برکت ہے، یہ کلمہ جو ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کلمے کی برکت۔ مگر ایک مسلمان کلمہ بھی پڑھے اور مشکل کشا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مانے، نماز میں تو کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت تو صرف تیری کرتا ہوں، مدد تو صرف تجھ سے مانگتا ہوں، اور نماز کے باہر اپنے گلے میں لال کالے پیلے دھاگے بھی پہنے، اپنے ہاتھ میں تعویذ بھی باندھے، اور یہ بھروسہ رکھے، یہ یقین رکھے، یہ عقیدہ رکھے کہ یہ تعویذ میرے ہاتھ میں جب تک ہے، یہ تعویذ میرے بچے کے گلے میں جب تک ہے، تب تک میرے بچے کو نظر نہیں لگے گی۔ جبکہ اس کے نبی کا یہ فرمان بھی موجود ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا، جس نے گڈھا پہنا، جس نے دھاگا پہنا، جس نے ایسی کوئی بھی چیز پہنی، اس نے شرک کیا۔ یہ وہی شرک ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بندو، ہم تمہارے سارے کے سارے پاپ معاف کر سکتے ہیں، سارے کے سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو معاف نہیں کر سکتے۔ اتنا بھاری گناہ ہے۔ اسی لیے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلا سندیش یہی دیا، سب سے پہلا پیغام یہی دیا، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو نبی نے بھی پہلی بات یہی بتائی، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، تم کو جلا دیا جائے، تم کو راکھ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، لیکن کبھی شرک مت کرنا، اللہ کی توحید کے ساتھ سمجھوتا مت کرنا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، انسانوں میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے بڑا مقام اگر کسی کا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑا مقام کسی انسان کا نہیں، آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، قرآن بار بار آپ کا مقام بھی بتا رہا ہے، آپ کا مرتبہ بھی بتا رہا ہے، لیکن اللہ اپنے پیارے نبی کو بھی مخاطب کر کے قرآن میں کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے نبی اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا، اگر آپ نے بھی زندگی میں کبھی شرک کر دیا تو آپ کے بھی سارے کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، آپ کی بھی ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ایک مسلمان کلمہ بھی پڑھے، ایک مسلمان نماز بھی پڑھے، اور اس کی زندگی میں شرک آ جائے، اس سے بڑھ کے نا انصافی کچھ نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا ظلم کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھئی ایک آدمی مسلمان نہیں، چلو وہ شرک کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی، وہ کلمہ نہیں پڑھتا، لیکن ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی قسم کھا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے اوپر ویسا بھروسہ کر رہا ہے جیسا اللہ پہ کرنا چاہیے، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو مشکل کشا مان رہا ہے، کسی اور کو دستگیر مان رہا ہے، کسی اور کو داتا مان رہا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سارے کے سارے لوگ اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کبھی کبھی اپنے نبی کی دعا کو بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ اللہ کو اپنے نبی سے زیادہ کس سے پیار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو بھی ریجیکٹ کیا ہے۔ یقین نہ آئے تو مسلم شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھ لو، اللہ کے نبی نے 3 دعائیں کی۔ کتنی دعائیں کی؟ 3 دعائیں کی، اور خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں
دو دعائیں میری قبول ہو گئی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی. ہاں 3 دعائیں، اور تینوں چیزیں کس کے لیے مانگی؟ اللہ اکبر. آئیے حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے 3 چیزیں اللہ سے مانگی، 2 چیزیں اللہ نے دی، 1 چیز نہیں. کیا کیا دیا؟ نمبر 1، میں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اے اللہ میری پوری امت کو تو قحط سالی میں مبتلا نہ کرنا، میری پوری امت کے اوپر ایسا عذاب نازل نہ کرنا کہ میری پوری امت قحط سالی میں ہلاک ہو جائے. اللہ نے یہ دعا قبول کر. آج مدھیہ پردیش میں بارش نہیں ہو رہی ہے، گجرات میں باڑھ آ جاتی ہے، کشمیر میں باڑھ آ جاتی ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں عذاب آ جاتا ہے، لیکن آج تک دنیا میں ایسا کوئی عذاب نہیں آیا کہ سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے اللہ کے نبی کے امتی اس عذاب میں ہلاک ہو جائیں، مر جائیں، مٹ جائیں. ایسا عذاب نہ آیا ہے نہ آئے گا. یہ نبی کی دعا ہے. پہلی دعا کہ اے اللہ میری پوری امت کو ایسا عذاب نہ دینا کہ میری پوری امت قحط سالی میں ہلاک ہو کر مر جائے. یہ دعا اللہ نے قبول کر. دوسری دعا کیا کی؟ اے اللہ میری امت کے اوپر ایسا عذاب نازل نہ کرنا کہ میری پوری امت ڈوب کر مر جائے، پانی میں مر جائے. کشمیر میں باڑھ آ جاتی ہے، دنیا کے مختلف علاقوں میں سیلاب آ جاتا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا سیلاب نہیں آیا، آج تک کوئی ایسی سونامی نہیں آئی کہ ساری دنیا کے مسلمان اس میں ہلاک ہو جائیں. یہ بھی اللہ کے نبی کی دعا کی برکت ہے. آپ نے یہ دعا کی، اللہ نے یہ دعا قبول کر لی. یہ 2 دعائیں تو قبول ہو گئی، لیکن ایک دعا اللہ نے قبول نہیں. اے اللہ میری امت آپس میں اختلاف نہ کرے، میری امت میں جھگڑے نہ ہو، میری امت میں تفرقے نہ پڑے، میری امت میں فرقے نہ پیدا ہو، میری امت آپس میں اختلاف نہ کرے. اللہ نے یہ دعا قبول نہیں، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی. اے میرے نبی آپ کی یہ دعا ریجیکٹ کی جاتی ہے. آپ کی امت سے فرقے پیدا ہوں گے، اختلاف ہوگا، مختلف فرقے بنیں گے، مختلف جماعتیں بنے گی، یہ الگ بات ہے. ان ساری جماعتوں میں اب حق لوگ تلاش کریں کہ حق کہاں ہے، لوگ تلاش کریں کہ وہ راستہ کہاں ہے جو راستہ نبی کا تھا، جو راستہ صحابہ کا تھا. لیکن اختلاف تو ہوگا. اے میرے نبی آپ کی یہ دعا قبول نہیں کی جاتی ہے. 2 دعائیں اللہ نے قبول کر لی اور ایک دعا قبول نہیں کی، یہ بتانے کے لیے کہ اے میرے بندو مجھے اپنے نبی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے، مجھے اپنے نبی سے پیارا کوئی نہیں ہے، لیکن میں اپنے نبی کی دعا کو بھی ریجیکٹ کر رہا ہوں. یہ بتانے کے لیے کہ میرا نبی بھی میرا محتاج ہے، میرا نبی بھی میرے در کا فقیر ہے. میں چاہوں تو اپنے نبی کی دعا کو بھی ریجیکٹ کر سکتا ہوں، میں چاہوں تو جس کی دعا کو قبول کروں، میں چاہوں تو جس کی دعا کو ریجیکٹ کر سکتا ہوں. آج کا مسلمان توحید کو نہیں سمجھتا، اس کو پتہ ہی نہیں شرک کیا ہے. یہ پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بڈھا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. ارے میرے نبی تو بچے کو سمجھاتے تھے، عقیدہ سکھاتے تھے کہ توحید کس کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو عبداللہ ابن عباس کو سکھا رہے ہیں توحید کس کو کہتے ہیں. ذرا سوچو، ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں. اللہ کے نبی 8 سال کے بچے کو توحید سمجھا رہے ہیں. کہتے ہیں ذرا نبی کے سمجھانے کا انداز کو، کتنا پیارا انداز ہے. یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے کچھ باتیں سکھا رہا ہوں، غور سے سننا. کہ نبی کے سمجھانے کا کتنا پیارا انداز ہے. بچے کو سکھا رہے، پہلے اٹینشن کر رہے، میں تجھے کچھ بتا رہا ہوں، کچھ کام کی بات بتا رہا ہوں، ذرا سن اس کو. اب نبی بچے کو سکھا رہے، 8 سال کا بچہ ہے. ہم لوگ 8 سال کے بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ 8 سال کے بچے کو ہم لوگ دنیا کی بات سکھاتے ہیں، دنیا داری سکھاتے ہیں. یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. نبی دین سکھا رہے ہیں، نبی عقیدہ سکھا رہے ہیں، نبی توحید سکھا رہے ہیں.
8 سال کے بچے کو اللہ کے نبی پہلا لیسن پہلا سبق کیا دے رہے ہیں, پہلا پاٹھ کیا پڑھا رہے ہیں؟ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اے پیارے بچے, جب بھی تجھے سوال کرنا ہو, جب بھی تجھے کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا, اور جب بھی تجھے مدد طلب کرنی ہو تو اللہ کو پکارنا. اللہ توحید ہے. 8 سال کے بچے کو میرے نبی سکھا. جب بھی تیرا ہاتھ اٹھے رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھے. جب بھی تو مشکل کشا مانے تو رب العالمین کو مشکل کشا مانے. جب بھی تو داتا مانے عرش والے کو داتا مانے. جب بھی تو دستگیر مانے تو عرش والے کو دستگیر مانے. جب بھی تو غریب نواز مانے عرش والے کو غریب نواز مانے. جب بھی تو بندہ نواز مانے عرش والے کو بندہ نواز مانے. 8 سال کے بچے کو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں. ہمارے یہاں بوڑھے ہو جاتے ہیں لوگ, قبر میں پیر لٹکا لیتے, ان کو توحید کا مطلب نہیں پتا. اور آگے اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ذرا سننا نبی کے الفاظ ہیں. جب نبی کی حدیث پیش کی جائے تو تھوڑا غور سے سنا کرو. نبی کے ایک ایک لفظ میں عبرت ہوتی ہے. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَا يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اے پیارے بچے, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی تیرا نقصان نہیں کر سکتی. اگر اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو ساری دنیا مل کر بھی تیرا فائدہ نہیں کر سکتی. ختم. یہ تعویذ, یہ دھاگے, یہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں پر بھروسے, غیروں کے در پہ جانا. میرے نبی نے سب کو ڈائنامائٹ کر دیا, سب کو ڈیلیٹ کر دیا, سب کو ختم کر دیا کہ جب اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس فائدے کو روک نہیں سکتی, اور اللہ جب کسی کا نقصان کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس نقصان کو فائدے میں تبدیل کی. ایک اور حدیث سن لیجیے. جنت میں جانا ہے کہ نہیں آپ کو؟ ہر مسلمان چاہتا ہے کہ جنت میں جائے. جنت میں جاؤ اور بغیر حساب و کتاب کے جاؤ. آؤ ایک حدیث سناتا ہوں, بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے, 70,000 70,000 لوگ میری امت میں ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ کے نبی یہ بیان کر کے اندر چلے گئے. صحابہ آپس میں گفتگو کرنے لگے, بحث کرنے لگے کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جنہیں اللہ کے نبی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے کو کہہ رہے ہیں. صحابہ آپس میں بحث کر رہے ہیں, اپنا اپنا اندازہ لگا رہے ہیں. اتنے میں اللہ کے نبی باہر آ جاتے. صحابہ کیا بات ہے, کس بات پر تم بحث کر رہے ہو؟ اے اللہ کے نبی ابھی تو آپ بیان کر کے گئے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, ہم اسی پر بحث کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا چلو میں بتا دیتا ہوں کہ کون لوگ ہوں گے. الذین لا یتطیرون ولا یسترقون ولا یکتوون وعلی ربهم یتوکلون. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر 4 کوالٹی پیدا ہو جائے, جن کے اندر 4 خوبی پیدا ہو جائے, وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. پہلی خوبی لا یتطیرون, وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے. گاڑی سے جا رہے ہیں, راستے میں بلی نے راستہ کاٹ دیا, نہیں اب سفر نہیں کریں گے. ہے نا آج کل کے ڈرائیور کیسے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہم لوگ بھی پھنس جاتے ہیں. اب رات میں جا رہے ہیں, کہیں جلسے ولسے میں گئے, پروگرام میں گئے, رات کا سفر, اسٹیشن جانا ہے, ٹرین چھوٹ رہی ہے, اب راستے میں بلی نے راستہ کاٹ دیا. اب ڈرائیور بیٹھا ہوا, اب ایک گاڑی چلا, گاڑی چھوٹ جائے گی, ٹرین چھوٹ جائے گی. ارے نہیں میں نہیں چلاؤں گا, 10 منٹ رک کے چلاؤں گا. جاہل, ان کو یہی بتایا گیا ہے, ان کے ماں باپ اسی عقیدے پر ہیں. منحوس سمجھنا, کسی دن کو منحوس سمجھنا. ہاں فلاں مہینے میں شادی مت کرو, وہ مہینہ منحوس ہے. فلاں تاریخ میں شادی مت کرو, وہ تاریخ منحوس ہے. فلاں دن میں کاروبار میں نقصان ہو گیا, وہ دن منحوس